نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی اس تمام جہان کے خالق اور مالک ہیں. اس دنیا میں اس جہان میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو نہیں چاہتے وہ ہوتا نہیں ہے. ایک کوشش انسان کی ہوتی ہے, انسان ہمیشہ بھلائی کی کوشش کرتا ہے اور انسان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کبھی بھی اسے کوئی بھی مصیبت لاحق نہ ہو. انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے, اسے آزمائشوں سے گزرنا نہ پڑے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا یہ اصول نہیں ہے کہ دنیا میں آنے والے انسان آزمائشوں سے بالا تر رہیں, ان کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں, انسانوں کو آزمایا نہ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسا انسان ہوتا ہے, جس مرتبے کا انسان ہوتا ہے, جس انسان کا جتنا قرب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اسی طرح آزمایا جاتا ہے. یعنی اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں, تو ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آزمائشیں ہیں وہ تمام انبیاءوں سے زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب رکھنے والے ہیں, تو ان کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ شدید ہیں. صحابہ کرام کا جتنا تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے, اسی طرح صحابہ کی آزمائشیں بھی بڑی ہوئی ہیں. اور ہمارا جتنا قرب اللہ کے ساتھ ہے اس اعتبار سے ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں. تو کبھی تو آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے, اور کبھی جو مصیبت آتی ہے وہ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے آتی ہے, یعنی ہمارے گناہوں کی سبب سے آتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں الگ ہیں اور امت کی آزمائش الگ ہے. امت پر آزمائش آتی ہے ان کے افعال کی وجہ سے, جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے, ان کی گناہوں کی سبب کی وجہ سے. اور انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ آزماتا ہے بطور امتحان ہوتا ہے. تو جتنا قرب اللہ سے زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے, اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس آزمائش پر اتنا ہی بڑا اس کو اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, اللہ جب کسی قوم سے کسی فرد سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا, اس آزمائش میں جو اللہ سے راضی رہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ومن سخط فلہ السخط, جو آزمائش آنے پر اللہ سے
ناراض ہو جائے، گلے شکوے کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جب آزمائش آئے تو انسان کو اس آزمائش پر اپنے اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ انسان اگر راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور انسان اگر ناراض ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جو ہمیں پہنچتا ہے، جو ہمیں ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، وہ صرف اتنی آزمائش آئے گی جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اللہ نے لکھ دیا صرف وہی ہوگا۔ ہوا مولانا، آزمائش آنے پر مدد صرف اللہ سے طلب کی جائے گی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، ضرور۔ کبھی کھیتیوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں کے نقصان سے، کبھی جانوں کو ہلاک کر کے، جانوں میں کمی کر کے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے۔ جو صبر کر لے گا اللہ کہتے ہیں اس کو خوشخبری سنا دیجیے، فبشر، خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں۔ جب مصیبت آئے اس مصیبت پر صبر کرے اور یہ جانے کہ اللہ کی طرف سے وابیلا نہ کرے، بلکہ اس مصیبت پر صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں تو انسان صبر کرتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں انسان کی روح قبض کر لی؟ کہ جی کر لی۔ اچھا فلاں انسان کا بیٹے کی روح قبض کر کے تو نے اس کے دل کا پھل چھین لیا؟ کہ اللہ بالکل، کہ میرے بندے کو کیسا پایا؟ یعنی اتنی بڑی آزمائش میں جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کیا کیا، اسے کیسا پایا؟ کہتا ہے اللہ اس نے تیری تعریف کی اور تیری حمد بیان کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دیجیے۔ تو جو آزمائشیں آتی ہیں جب انسان اس آزمائش پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کام سے شریعت میں منع کی گئی ہے، تو پھر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی مصیبت آ جائے انسان کے اوپر، کسی بھی نوعیت کی مصیبت ہو، کسی بھی نوعیت کی آزمائش ہو، صرف صبر کرے، صبر۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مصیبت جب آ جائے تو پھر صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے صبر کرنا ہے مصیبت پر، اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو باباؤں کے پاس بھاگتے ہیں، فلاں انسان سے تعویذ لے آؤ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ نماز پڑھی نہیں، اس مصیبت پر صبر کیا نہیں، بابا کے پاس جاؤ، بابا خود کم وقت نماز نہیں پڑھتا، اس کے تعویذ سے تمہیں کیا شفا ملے؟ جب تم خود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس مصیبت پر اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فلاں کے تعویذ میں کوئی اثر نہیں ہے کہ اس تعویذ سے تمہاری مصیبت حل ہو جائے۔ بعض تعویذوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، بعض قبروں پہ جا کر چادریں چڑھاتے ہیں۔ کیسے مصیبت آنے پر قبروں پر چادر چڑھانے سے مصیبت دور نہیں ہو سکتی؟ یا جو بابا قبر میں دفن ہے مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، وہ تو خود اس وقت محتاج ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، وہ تو خود محتاج ہے۔ تو مصیبت آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اگر وہی کریں گے تو پھر ہمیں صبر کرنے والے، اور اگر وہ نہ کریں گے بلکہ اس کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو پھر وہ ہے بے صبر انسان، اور بے صبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔
تو قرآن کریم کہہ رہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آزمائشوں کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو جو مصیبت ہم پر آتی ہے کبھی کبھی وہ گناہوں کا سبب ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر جو حالات آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ اس وجہ سے آتی ہے جو تم نے کمایا ہے، تمہاری کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی جو تم کام انجام دیتے ہو، جو گناہ کرتے ہو، اس گناہ کا نتیجہ ہے کہ مصیبت تم پر آن پڑتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور کتنی ہی تمہاری کوتاہیاں، کتنی ہی تمہاری غلطیاں ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ان پر تمہاری گرفت کرتے ہی نہیں۔ کتنی ہی غلطیاں ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہر غلطی پر، ہر خطا پر سزا ملنے لگے تو پھر ہم ایک سانس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں نہیں لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم ایک سانس لیں اس کے بھی حقدار نہیں ہیں، اتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ اگر ہر گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت پر، ہر گناہ پر انسان کے اوپر آزمائش نہیں ڈالتا ہے۔